نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ساتھ پڑھ لیں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں ومما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کل ہم نے اس کا ترجمہ تو کیا تھا لیکن وضاحت رہ گئی تھی. ذالک الکتاب یہ کتاب، حالانکہ یہ بات یاد رہے جو لفظ ذالکہ ہے نا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا. ذالکہ کا معنی وہ دور. ذالکہ یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اشارے کے لیے. اور اشارہ بھی قریب کا نہیں بلکہ دور کا. دور کے اشارے کے لیے لفظ ذالکہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ذالکہ دور کے لیے نہیں بلکہ کتاب تو ہمارے آگے ہے تو یہ قریب کے لیے استعمال ہوا. وجہ کیا ہے؟ تفسیر جلالین کی عبارت ہے والاشارۃ للتعظیم. یہ جو دور کا اشارہ ہے نا، اشارہ دور کا مراد قریب، یہ تعظیم کے لیے ہے. قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ذالک الکتاب یہ کتاب، حالانکہ معنی بنتا ہے وہ کتاب لیکن یہاں پہ معنی کیا کریں گے؟ بولے یہ کتاب. لا ریب، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. ریب شک، فی میں ہی کا معنی اس، فی ہی اس میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انہ من عند اللہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے اس کے ہر لفظ، ہر حرف کی گارنٹی ہے کہ وہ حق اور سچ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. یہ قرآن، اس کا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حرف ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اس میں جتنے قصے اور واقعات ہیں سارے کے سارے حق ہیں، سچ ہیں. ٹھیک ہے جی. ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ وہی لفظ ہے. اہدی، یاد ہے نا آپ کو؟ پتہ کتنے معنی ہم نے کیے تھے؟ یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ 3 معنی ہم نے کیے تھے. ہدن یہ ہدایت ہے. قرآن مجید جو ہے ہدایت ہے، یہ رستہ دکھاتا بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے رستے پہ پھر اللہ چلاتا اللہ ہی ہے، لیکن وسیلہ قرآن مجید بنتا ہے کہ قرآن مجید کو بندہ پڑھتا ہے تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے. ہدن ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے. یہ لیے کس کا ترجمہ ہے؟ یہ جو لام کے نیچے زیر ہے، للمتقین، متقین کے لیے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، باقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن مجید صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، باقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو جی ہاں، یہ درست ہے، یہ بات درست ہے کہ یہ ہدایت متقین کے لیے ہے. ایک بندے کے دل میں بالکل بھی تقویٰ نہیں، وہ حق کو قبول کرتا ہی نہیں اور اپنی ضد اور انا پہ اڑا ہوا ہے، تو قرآن مجید اس کی بے رہنمائی تو نہیں کرے گا اور اسے راہ راست پہ تو نہیں لائے گا. ہدایت پہ وہی آئے گا جو ہدایت پہ آنا چاہے گا، ہدایت پہ آنا چاہے گا. تو للمتقین، متقین کہتے کسے ہیں؟ الصائرین الی التقوی. یہ عبارت بھی جلالین، تفسیر جلالین کی ہے. متقین ہوتے ہیں الصائرین الی التقوی، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو حکم دیا اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ لِاتِّقَائِهِمُ النَّارِ، آگ سے بچنے کے لیے. اتقاء توجہ، لِاتِّقَائِهِمُ النَّارِ، آگ سے بچنے کے لیے. اس وجہ سے انہیں متقین کہتے ہیں. بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ متقین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ لِاتِّقَائِهِمُ النَّارِ، آگ سے بچنے کے لیے. اصل معنی وقایقی، اس کا معنی ہے بچنا. ایک دعا بھی ہم کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آگے کیا ہے جی؟ واقعی اور تو بچا نہ ہم کو. واقعی یہ وہی ہے، وقنا، اور تو ہمیں بچا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے. تو وقار یقین کا معنی ہے بچنا. اسی سے ہی یہ تقوی ہے اور اسی سے ہی متقین ہے، تقوی اختیار کرنے والے. تو قرآن مجید یہ ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اب تقوی اختیار کرنے والے ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب. الذین کا معنی ہے وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. اب ایمان کے عام طور پہ 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو ہے تصدیق کرنا، ایک ہے یقین کرنا. جب الذین کے ساتھ، یؤمنون کے ساتھ لہو، آمنا لہو یہ لفظ استعمال ہو تو تب یہ تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ بھی یا اس جیسا کوئی حرف آئے تو تب یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں پہ یقین کے معنی میں ہے. الذین یؤمنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر. غیب کیا ہے؟ بما غاب عنہ، جو چیز غائب ہے وہ غائب ہے. جس کو ہم اپنے خواص سے، اپنی عقل سے
حاصل نہیں کر سکتے جس چیز کا علم، وہ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ غائب ہے۔ بھئی میری اس جیب میں کیا ہے؟ پتہ کسی کو؟ وہ پتہ ہے؟ بولے نا، یہ ابھی غائب ہے۔ ابھی کیا ہے؟ غائب ہے۔ میں بتا دوں میری جیب میں وائلٹ ہے، چابی ہے، موبائل ہے، اب یہ غائب رہا نہیں۔ ایک تو یہ غائب ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو خبریں ہمیں بتا تو دی جائیں، ہم اپنی عقل کا پورا زور لگا لیں تب بھی ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور ان کو ماننا یہ ہے ایمان بالغیب۔ کوئی شخص جتنی مرضی سیڑھیاں بنا لے یا جہازوں کے ذریعے اڑ جائے، کیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ ہم نے اللہ کو مانا ہے تو بغیر دیکھے مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی میں غیب کی تشریح بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایمان کی ہم تشریح کر لیں تاکہ غیب کی بھی سمجھ آ جائے۔ ایمان اس کی ویسے تو 3 باتیں اس حوالے سے ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے تصدیق کرنا، تیسرا عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ایمان یہ ہے کہ کسی چیز پہ یقین کر لینا، ایک تصدیق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یقین کر لینا، یقین۔ اب یوں سمجھیں کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز دیکھی نہیں، اس کی کوئی شخص ہمیں آگے خبر دے دے، اگر تو ہم خبر سنتے ہی یقین کر لیں تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہے؟ معرفت ہے۔ جو چیز دیکھنے سے حاصل ہو جائے، جب جو چیز ہماری عقل سے حاصل ہو جائے وہ معرفت ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ معرفت ہے، ایمان نہیں ہے۔ ابھی ٹائم کیا ہوا ہے، آپ وہ گھڑی پہ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے۔ کیا ہے؟ معرفت ہے۔ اچھا جی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثال کو سمجھنا ہے اور اب آپ نے معرفت اور ایمان میں خود فرق کرنا ہے۔ ابھی باہر بارش والا موسم تو نہیں ہے، کیوں جی؟ بارش کا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ کوئی شخص باہر سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی باہر تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، باہر تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں اٹھ کے باہر دیکھتے ہیں واقعتاً بارش ہو رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس بندے نے واقعی سچ کہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ بتائیں آپ ایمان لائے ہیں یا یہ معرفت ہے؟ ماشاءاللہ، بالکل یہ معرفت ہے۔ بھئی ایمان تو یہ تھا جب اس نے آپ کو آگے بتایا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، فوراً آپ یقین کر لیتے، اگرچہ باہر موسم ویسا نہیں ہے، اگرچہ عقل تو نہیں مان رہی، لیکن بارش ہو رہی ہے، فوراً مان لیا۔ یہ کیا ہے؟ یقین، اعتماد، ایمان۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال آئے گا، وہ چھپا ہوا ہے، زمین پہ موجود ہے، عقل مانتی ہے؟ بولو جی، نہیں مانتی۔ یہ ہم نے، ہمارے دل نے مانا کہ نہیں مانا؟ مانا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ قیامت آئے گی، عقل مانتی ہے؟ کوئی نہیں مانتی، لیکن ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے، ہم نے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ ابھی دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، مانا ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان بالغیب ہے۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، یوں سمجھیں پیغمبر علیہ السلام کی جب حدیث آ جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان آ جائے، عقل مانتی ہے نہیں مانتی، ہمارا بڑا مولوی مانتا ہے نہیں مانتا، امام مانتا ہے نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا یا اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، بس فوراً ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ ابھی بھی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟
بعض لوگ نا بڑے سیانے بنتے ہیں، حالانکہ وہ سیانے نہیں ہوتے، وہ حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث کو اپنی عقل میں پرکھتے ہیں، مولوی صاحب یہ جو فرمان ہے یہ عقل نہیں مانتی، میری عقل اس کو قبول نہیں کرتی، کیوں جی کہتے ہیں نا ایسا، جی عقل نہیں مانتی، فلاں نہیں مانتا، اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ حکمتیں سمجھ آتی ہیں، آئے نہیں آتی نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرما دیا عقل مانتی ہے، مانے نہیں مانتی نہ مانے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے منہ سے الفاظ نکلے فوراً یقین کر لیا، مان لیا۔ ابو بکر صدیق ایسے صدیق تو نہیں بن گئے تھے، جب سب نے تکذیب کی آپ نے فرمایا مجھ پہ فرشتہ اترتا ہے، ابو بکر نے دیکھا نہیں تھا، بولا جی اترتا ہے، آسمانوں کی خبریں لے کر آتا ہے، ابو بکر نے دیکھا نہیں تھا، فرمایا آتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پیغام بھیجتا ہے، حضرت ابو بکر نے دیکھا نہیں تھا، فوراً فرمایا جی بھیجتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ کیوں جی ایمان بالغیب کی سمجھ آ گئی سب کو؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، قائم کرتے ہیں، یہ قائم کا معنی کیا ہے؟ یاتونا بحقوقہا، یہ بھی تفسیر جلالین عربی اس کے الفاظ ہیں، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ قائم کرنے کا معنی اس کے حقوق کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا نا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، حدیث کے الفاظ ہے لا یتم رکوع ولا سجود، وہ نہ رکوع پورے کر رہا تھا نہ سجدے، تیز تیز۔ آپ نے فرمایا اوے ادھر آ، جی کتنی دیر میں نماز پڑھتے؟ اس نے کہا 40 سال۔ کتنے سال؟ ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھنی چاہیے، طریقہ جو بھی ہو جیسے مرضی پڑھے، لیکن صحابہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 40 سال۔ حضرت حذیفہ کے آگے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ ما صلیتا، تو نے ابھی تک ایک نماز نہیں پڑھی، لو مت علی غیر سنت محمد، اگر تو اسی نماز پہ مر گیا تو سمجھنا میرے پیغمبر کی سنت پہ نہیں کسی اور طریقے پہ مر رہا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ بھئی نماز بھی پڑھنی ہے تو اپنی مرضی کی نہیں، بلکہ جس کے کہنے پہ تم نے غیب کو مانا ہے، نماز بھی ویسے ہی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا نا ہم نے، ہم ان کو، رزقناہم ہم نے دیا ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، عام نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے للصدقۃ فوائد کثیرہ لا یحصیھا الا اللہ، کہ لوگوں صدقے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ ہماری عقلیں شمار ہی نہیں کر سکتی، اتنے فوائد ہیں کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کتنے فوائد ہیں۔ یقین جانے میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا آج میں صدقے کے فوائد جمع کروں گا، دنیا میں اتنے زیادہ میں نے فوائد جمع کیے، قبر میں، پھر کل قیامت کے دن وقت فوقتاً اور ہر موڑ پہ صدقہ کام آ رہا ہے، اتنے فوائد جمع کیے۔ میں نے سوچا شاید میں نے ساری جمع کر لیے ہیں، لیکن امام ابن القیم بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے قول نے مجھے بے بس کر دیا۔ فرماتے ہیں للصدقۃ فوائد ومنافع کثیرہ، لوگوں صدقے کے اتنے منافع، اتنے فائدے ہیں، لا یحصیھا الا اللہ، جن کو شمار کرنا انسانی بس کی بات ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے صدقے کے کتنے فوائد ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اچھا جی، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، اور مما اس میں سے جو، من کا معنی ہے سے اور ما کا معنی ہے جو، ٹھیک ہے جی، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے، رزق دیا نا ہم نے، ہم ان کو، رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں،
الذین وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس مال میں سے جو دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لا دو